خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آستر کی کتاب اس کا دوسرا باب، آستر ملکہ بنتی ہے۔ ان باتوں کے بعد جب اکسویرس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور مہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا، اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمئی بن قیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودہ یکونیہ کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکدنضر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی ہداسہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہجا کے سپرد ہوئیں تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی، اور عورتوں کے محافظ ہجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی، اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے، اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک کنواری کی باری آئی تو کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اکسویرس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن اس کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں۔ تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا ششجز کے سپرد ہو جاتی تھی، وہ جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی۔ جب مردکی کے چچا ابیجیل کی بیٹی آستر کی، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی
باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ حجہ نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا، اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اکسویرس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں، جو تیبت مہینہ ہے، پہنچائی گئی، اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ بس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے سب امراء اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت یعنی آستر کی ضیافت کی، اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ مردکی بادشاہ کی جان بچاتا ہے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازہ پر پہرا دیتے تھے، 2 شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی، اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملہ کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔